دیکھیں کبھی آپ نے وہ ایئرپورٹ پر لوگ جاتے ہیں جنہوں نے عمرہ شریف کیا وہ یہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ وہ ٹکٹ کا جو چیکر ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جناب 28 کلو وزن آپ کو الاؤ ہے، 28 kg سے زیادہ آپ لے کر نہیں جا سکتے۔ جو دو دانا بینا لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں میں وزن کر کے بیگ پھر جو ہے باہر نکلتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ 28 سے جو اوپر ہوگا اس وقت پریشانی بنے گی، تو ٹائم ضائع نہ ہوگا، لہٰذا چلو ہم ابھی گھر میں وزن کر لیتے ہیں۔ تو صاحب یہ توبہ سے قبل اپنا محاسبہ کرو، اپنا وزن کرو۔ کسی کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، باپ کو گالیاں دی ہیں، یہ ایک الگ جرم اور دکھڑا ہے اس معاشرے کا۔ باپ کو گالی دینا جو اللہ قرآن میں کہہ رہا اف بھی نہیں ان کو کہنا، اور بیٹا جو ہے وہ گالیاں دے کر مطمئن ہو کے سو جاتا ہے، وہ بوجھ بھی نہیں لیتا اس بات کا۔ آپ حدیث اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے لوگ گنوائے، حضور نے شب برات کی رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، لیکن میں جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو اس رات میں بھی بخشش نہیں دی جاتی۔ کوئی ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ معافی مانگے، 100 نفل پڑے، ساری رات استغفار کرے، صبح روزہ رکھ لے، وہ خیال کرتا پھر سارے جرم دھل گئے۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ میں بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، شوہروں کی نافرمانی نہ کرو، ان کے سامنے زبان درازیاں نہ کرو۔ یہ اس دور کا یہ ایک الگ دکھڑا اور ایک المیہ ہے کہ یہاں پر شوہر کی نافرمانی بھی جرم نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ جس کے حقوق اتنے بتائے گئے ہیں اور چند لمحوں کی تکلیف کے عوض میں اس کی نافرمانی کر لینا۔ اور دوسری روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر خوش تھا، اللہ اکبر، اور حضور فرمایا وہ اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر خوش تھا، تو حضور میں عمر اتنی خوش قسمت خاتون ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور میں بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کھانے میں نمک کم ہونے پر گھر توڑنے کی باتیں نہ کرو۔ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، لہجوں میں نرمی پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تمہیں طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا گیا تم تیسرے دن گھر توڑ کے بیٹھ جاؤ، تمہارے اوپر اعتماد کیا گیا تھا کہ تم برداشت کرو گے، گھر کو آگے لے کر چلو گے۔ رویوں کی تلخیوں کے ساتھ گالیاں دے کر کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کرو، اس پہ ہم غور کریں۔ میری ماں جی بڑی سادہ سی دعا کیا کرتی ہیں اور مجھے اپنی زندگی میں اس دعا کی حقیقت نظر آئی ہے۔ میری ماں جی سادہ جو پنجابی لہجے میں دعا کیا کرتی، جب بھی ہاتھ اٹھاتی تو وہ کہتی کہ اے اللہ سارے اندیاں تیاں نو سکھ دیں، کسے دے صدقے میریاں نو بھی دیں۔ یہ اتنے ہم اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو یہ بات حقیقت میں دیکھی کہ جو کسی کی بیٹی کے لیے سکھ مانگتا ہے رب اس کی بیٹی کو سکھ دیتا ہے۔ لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے سکھ تو مانگتے ہیں، لیکن جو گھروں میں بیٹیاں کسی کی بہو بن کے بیٹھی ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ ترازو تول کے رکھتے ہیں۔ کیا یار ایک برتن ٹوٹ جائے میرے معاشرے میں بہو کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ میرے ماحول کے اندر بیٹی کو رسوا نہیں کر دیا جاتا کہ تجھے کام کرنے کا نہیں پتا؟ کیا میں گوارا کرتا ہوں ایک 100 روپے کی پلیٹ کی خاطر کوئی میری بیٹی یا میری بہن کو سسرال میں گالیاں دیتا پھرے؟ کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ تو جو ہمارے گھروں میں بیٹھیاں ہیں وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹیاں ہیں۔ تو قدر کرو ان چیزوں کی۔ کل حشر کے میدان میں جب ترازو رکھا گیا تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہیں، ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ حضور فرمایا کہ شب بارات کی رات جہاں پر قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش و مغفرت سنائی جا رہی ہوتی ہے، فرمایا وہاں پر قاطع رحم کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، خاندان کو توڑتا ہے، برادری کو توڑتا ہے، خون کے دودھ کے رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتا، فرمایا جب نور کا بارہ بٹ رہا ہو، جب روشنیوں کا ساغر بہ رہا ہو، بخشش و مغفرت دی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کو جو خاندان کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، فرمایا ان کو کل
اس رات میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا.